سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ چودھری ابراہیم ضیاء نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے متفقہ حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ تحریک آزادی کی صورتحال مایوس کن اور غیر اطمینان بخش ہے۔ جلسے اور قراردادوں سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر کی وحدت اور انسانی آزادیوں کے لیے انسانی حقوق کی جملہ تنظیموں UNO کے ذیلی اداروں تک رسائی کے لیے ایک مطلوبہ اور مؤثر حکمت عملی ترتیب دینا ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرکزی ایوان صحافت کے صدر کی دعوت پر سابق چیف جسٹس ابراہیم ضیاء کے سینٹرل پریس کلب آمد کے موقع پر سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ سابق چیف جسٹس ابراہیم ضیاء نے کہا کہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ محمد لطیف اوان، شمال نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ اور ماہانہ اگر 15 دن میں تو ماہانہ ایک میٹنگ رکھیں، اس میں ایک آپ کی اسپیکر رکھیں اور اس کو موضوع دیں اور اس کی مسئلہ کشمیر قراردادیں کیا ہے، 8-10 اس میں اچھے لوگ آپ بلائیں، وہ اس پہ جو ہے ایک اسٹڈی سرکل ٹائپ ہو، انپٹ دیں اور پھر اس ڈاکومنٹ کو آپ فائنل کریں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں کشمیر کے والے سے ہم آج جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیسے جا سکتے ہیں، UNO کے کون کون سے کنونشنز ہیں جن کی بھارت خلاف ورزی کر رہا ہے، اس پہ ان کو جو ہے کویسچنیبل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا اس پہ ایک مسلسل برین اسٹارمنگ کی ضرورت ہے، اور اس پہ حکومت لبریشن سیل کو کام کرنے کے لیے وہ کوئی نہیں کر رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سینٹرل پریس والا جو ہے وہ ایک اس میں ایک یہ قومی رول ادا کر سکتا ہے، اور ایک عام شہری کے طور پر میری خدمات آپ کو حاصل ہے، جب چاہیں آپ مشاورت کے ساتھ، تو میری تو یہی ہے کہ کم از کم اگر 15 روزہ ماہانہ ایک آپ طے کر کے ایک اس میں اچھا اسپیکر، ہم آزاد کشمیر سے بھی، پاکستان سے بھی، سیاستدانوں کو بھی، تحریک حریت سے بھی، جو لوگ مسئلہ کشمیر کی جو جورسپروڈنس سے واقف ہے ان کو بلا کے ہم بھی اور ایک ڈاکومنٹیشن اس پہ تیار کریں، پھر ہم اس پہ مختلف اس کے موضوع ہیں اس پہ جو ہے، تاکہ اس پہ دوسری جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں محسوس کر رہا ہوں شہری طور پر کہ اس وقت ہماری نئی نسل جو ہے اس کو کشمیر کے ایشو کے حوالے سے جو سب سے زیادہ خطرناک چیز محسوس ہے وہ کشمیر اور پاکستان کے درمیان جو نفرت کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں، بلکہ کھڑی ہو گئی ہیں، اس میں کسی کی غلطی وہ ہماری ہے، اداروں کی ہے، پاکستان کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہماری نئی جنریشن کے لیے